ارشاد کے اندر امام صالح نے اس کو لکھا کہ جب اونٹنی گزری نا بنو نجار کے محلے سے تو یہ حضور کے ننیال تھے، تو انہوں نے بھی دعوت پیش کی. ذرا ان کے دعوت کے لفظ سنیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہلما الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع. حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کا گھر ہے، یہ تو آپ کے ننیال کا گھر ہے، ادھر تو آ جائیے. لیکن حضور فرمائے خلو سبیلہا. پھر کیا ہوا کہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی. لوگ وہاں کھجوریں خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے تھے. اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی. نیویں آندہ پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. اللہ اکبر. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جلدی سے آئے، سامان اتارنے لگے. اونٹنی کو اٹھایا جانے لگا تو کہا حضور اب تو بیٹھا رہنے دے سے، اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں. پھر گھر لے گئے تو کیفیت کیا تھی، کہیں جو ہے وہ حسن زائل نہ ہو جائے تو میں ترجمہ نہیں کروں گا، فارسی کا لطف لے لینا. پھر جب حضور ان کے گھر تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. کیا رنگ تھی، کیا کیفیت تھی. اب حضور جب مدینہ شریف میں آئے، حضرت انس کہتے ہیں میں 7 سال کا بچہ تھا، میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں چمک رہی ہیں. اتنا روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب حضور کو ملنے لوگ آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں. پھر جو حضور کو ملتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا. اب مدینے میں سیاسی غلبہ تھا یہودیوں کا، مذہبی جارہ داری بھی یہودیوں کی تھی. اسی طرح تجارت پہ قبضہ بھی یہودیوں کا تھا، معیشت پہ قبضہ ان کا، اقتصادیات پہ قبضہ ان کا، وہاں کی سیاست پہ قبضہ ان کا، وہاں کے مذہبی ٹھیکیدار بھی وہ تھے. تو جب حضور گئے نا تو لوگ حضور کی جانب جھکنے لگے تو انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا. تو جب سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا تو انہوں نے میٹنگ کی. یہ مشکات باب فضل و صدقہ اٹھائیے، اس میں یہ روایت موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس آنے والے شخص سے مناظرہ کیا جائے. اگر مناظرے میں ہم شکست دے دی تو پھر ہمارا کام یہی پورا ہو جائے گا، ورنہ اگلا مرحلہ سوچیں گے. عبداللہ ابن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور بہت بڑے احباب تھے یہودیوں کی اور بڑے سلیقہ شکار شخص تھے. کہا ان کو بھیجو، یہ بات کرنے کا ڈھب جانتے ہیں. باقاعدہ 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دیے کہ یہ سوال کروں گا، اس کا یہ جواب متوقع ہے تو اس پر یہ اعتراض اٹھاؤں گا، یہ جواب اس اعتراض کا دیں گے تو اس پر یہ سوال کروں گا. ایک پورا مناظرہ ترتیب دے کے سوالات کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہودی علماء کے ہاتھ اٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو صلہ رحمی پہ گفتگو ہو رہی تھی. جو توڑے تعلق تو جوڑ، جو محروم رکھے جھولیاں بھر دے. تو یہ جا کے بیٹھ کے جہاں جگہ ملی تو حضور نے گفتگو جب مکمل کی تو کہا عبداللہ ابن سلام آؤ تم کدھر آئے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں جا کے بیٹھا تو سوالوں کی گٹھڑی باندھ کے گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر گرہیں کھلنے لگی، پھر ایک ایک کر کے سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے. جب حضور بلایا تو میرے پاس ایک بھی سوال نہیں تھا. تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا نوکر بننے آیا ہوں، غلام بننے آیا ہوں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو. کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں. تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر دی. اب جو دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ دل ہار گیا ہے، مناظرہ کرنے گیا دل ہار گیا ہے، تو پھر ان سے گوارا نہ ہو سکا. وہ دوڑتے دوڑتے عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے اور کوسنے لگے، عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناخواہ آلود کر دی. تو نے کوئی سوال پوچھا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے کوئی بات بھی ہے، عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی ہے، مان لیا ہے. تم نے ایسے ہی کیسے مان لیا؟ تو سنو عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا، سننے کے قابل ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی میرے پاس آج کیا ہوا. جب میں اس پیارے محبوب کے پاس آیا اور میں نے ان کے چمکتے چہرے کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چہرے پہ ہی سچ لکھا ہے.
اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے. امام زرقانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی جگہ پہ تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا اور چراگاہ میں ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے کہا کہ اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے نہیں بھی بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو آیا تھا یہاں سیر کے لیے اور یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، سودا بن گیا تمہارے ساتھ. اچھا تم رکو، میں اس کی قیمت اپنے شہر جا کے تمہیں بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. حضور چل دیے اونٹ لے کر کے اور یہ ہاتھ باندھ کے حضور کو دیکھتے رہے. جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر دیر تک سکتے میں رہے اور پھر جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے یار اس شخص کا پتہ نہیں پوچھا کہاں سے آیا تھا. جب کسی کو نقد سودا دیا جاتا ہے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے پتہ نہیں پوچھا، اس نے بتایا نہیں، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی. یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. ایک بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ پل جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی بدلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. اب وہ نہیں آئے گا. تو جب انہوں نے کہا اونٹ ہتھیا کے لے گیا اگلی بات سننے والی ہے. حضرت امام زرقانی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے اڑا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، میں قیمت دے دوں گی. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیوں بن گئی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. تو کہا کہ حضور نے یہ کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ تمہاری رہی قیمت. انہوں نے کہا قیمت تو ہم بعد میں لے گئے، ہم تو خود بک گئے ہیں، بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان جو نظر آ رہا ہے مدینہ کا یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا. زرقانی لکھتے ہیں اس وفد کا نام تھا وفد طارق. یہ سارا کا سارا اٹھا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو حضور علیہ السلام کو جو ہی دیکھا حضرت عبداللہ ابن سلام نے تو کہا جب میں نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اب عبداللہ ابن سلام چونکہ بڑے اہم آدمی تھے، ان کا ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی آ گئے، ابن اسید بھی آ گئے اور بھی لوگ آ گئے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے
اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ جائز ہیں، مباح ہیں۔ اونٹ کا گوشت شریعت اسلامیہ کے اندر مباح ہے۔ اگر آپ کو میسر ہو، طبیعت مان